فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ہمارے یہاں اعمال کی طرف دعوت اسباب کے مقابلے میں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اعمال بھی ہیں اسباب بھی ہیں، نہیں، اعمال ہی اصل ہیں، اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے، اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے، اعمال ہی اصل ہیں۔ اعمال کی طرف اسباب کے مقابلے میں بلاؤ، جم کر اس کی دعوت دیا کرو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ جو اپنے اللہ کے درمیان اسباب اور کائنات کو ذریعہ سمجھیں گے وہ اللہ کو کائنات بنا کر پیش کریں گے۔ اے اللہ، یہ میری زمین ہے، تو غلہ دینے والا ہے، یہ میری دکان ہے، تو نفع دینے والا ہے، یہ میری دوا ہے، تو شفا دینے والا ہے، یہ میری بیوی ہے، تو اولاد دینے والا ہے۔ یعنی جتنی بھی شکلیں ہیں ہم اللہ کے سامنے شکل پیش کر کے امید رکھیں گے اور دعائیں کریں گے، عمل پیش کر کے نہ امید رہے گی نہ عمل پیش کر کے دعائیں رہیں گی۔ حالانکہ اللہ نے دعاؤں کو اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا ہے۔ میری بات کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ ہم اعمال اسباب بنا کر اللہ کو پیش کرتے ہیں، پھر اس سے دعائیں مانگتے ہیں، پھر سمجھتے تھے کہ اللہ سے تو غیر بھی اسباب پیش کر کے مانگتے ہیں۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اسباب پیش کر کے اللہ سے مانگے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کو عمل پیش کر کے اللہ سے مانگے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے وہ چیز پیش کرتا ہوں جس پر تیرا وعدہ ہے۔ عام ذہن یہ ہے کہ اسباب بنانا ہمارے ذمے ہے اور کام بنانا اللہ کے ذمے ہے۔ بالکل خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اعمال کا بنانا ہمارے ذمے ہے، وعدے کا پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے، اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے۔ اس لیے اللہ نے عبادات کو، اللہ نے دعاؤں کو عبادات کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم اس طرح تجھے خالص کرتے ہیں عبادت میں کہ تیرے غیر کی عبادت نہیں، اس طرح تیرے غیر سے استعانت نہیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، اعمال کی طرف دعوت اسباب کے مقابلے میں ہے تاکہ عمل کا یقین قائم ہو اور شکلوں کا یقین دلوں سے نکلے۔ یقین تقسیم ہونے کی چیز نہیں ہے کہ عمل بھی ہے سبب بھی ہے۔ دیکھو، بہت توجہ سے بات سنو، اس کا مطلب اسباب کا چھوڑ دینا نہیں ہے۔ وقت تقسیم ہوگا، وقت کو تقسیم کیا جائے گا، لیکن یقین تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ شکل بھی ہے، عمل بھی ہے، اسباب بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، یہ یقین تقسیم نہیں ہوگا۔ وعدہ صرف عمل کے ساتھ ہے، وعدہ صرف عمل کے ساتھ ہے کہ اس کے پاس عمل ہے، یہ کامیاب ہے اپنے فقر میں۔ اس کے پاس اعمال نہ ہو تو یہ ناکام ہے، ساری دنیا کا مالک بن کے بھی ناکام ہے، کیونکہ وعدہ صرف عمل پر ہے، شکل پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اعمال کی طرف دعوت دیا کرو اسباب کے مقابلے میں، کیونکہ اعمال کی طرف بلانا یقین کو تبدیل کرنے کے لیے ہے، شکل سے عمل کی طرف۔ ہم نہیں کہتے اسباب چھوڑ دو، بالکل نہیں۔ اسباب کا چھوڑ دینا، اسباب کا چھڑوانا فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت میں اسباب کی ضرورت محض امتحان کے لیے رکھی ہے، ورنہ اللہ اس پر قادر تھے کہ انسان کو ایسی مخلوق بنا دیتے کہ ان کے اندر اسباب کی ضرورت نہ ہوتی۔ اسباب کا تقاضا رکھتے ہوئے اعمال کا حکم دیا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کس کو ترجیح دیتا ہے ہماری طرف۔
اعمال کو ترجیح دیتا ہے یا اسباب؟ اگر اعمال کو ترجیح دے تو اس سے ہمارا وعدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اگر یہ اسباب کو ترجیح دے تو اس سے ہمارا آخرت میں کوئی وعدہ نہیں ہے، ہم اس کو اس کے اسباب کا بدلہ اور اس کا فائدہ دنیا میں پہنچا دیں گے۔ یہ اللہ کا دستور ہے، من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اعمال کی طرف دعوت دیا کرو اسباب کے مقابلے میں۔ اسباب کیوں بنایا اللہ نے؟ محض امتحان کے لیے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، کہ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کس کا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمل کی طرف بلایا کرو اسباب کے مقابلے میں، تاکہ یقین شکل سے عمل کی طرف پھرے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عمل پر اٹھایا۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ۔ تجارت سے روکا نہیں ہے، عمل کو مقدم کیا ہے۔ اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو بندے کے اندر میں نے حاجت پیدا کی ہے اور اس حاجت کے لیے اسباب بنا دیے، صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا پہلا قدم میری طرف اٹھتا ہے یا میرے غیر کی طرف۔ جتنی بھی شکلیں ہیں اللہ کا غیر ہے، جتنی شکلیں ہیں اللہ کا غیر ہے، جتنے اعمال ہیں کہ ان اعمال کی طرف چلنا اللہ کی طرف چلنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، کرو تجارت۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیو کہ اسباب کا ترک کرانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ جب آپ کا یقین بن گیا تو اسباب کیوں اختیار کیے ہوئے؟ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام سب نے اسباب اختیار کیے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس پر کوئی وعدہ نہیں، وعدہ حکموں پر ہے۔ اس لیے ان کے لیے اسباب کا چھوڑ دینا دین پر، دین کے تقاضوں پر اس لیے بھی آسان تھا کہ اس پر وعدہ نہیں ہے، اور اس لیے بھی آسان تھا کہ محض اس میں مشغول رہنے پر وعید ہے۔ دونوں باتیں جانتے تھے، وہ اپنے اسباب سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی اتنی کوئی نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اعمال کی طرف دعوت اسباب کے مقابلے میں دیا کرو، اس سے یقین شکلوں سے حقوں کی طرف پھرے گا۔